أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. اور جب ہم تبدیل کرتے ہیں ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت کو، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما ينزل، اس مضمون کو جو اللہ تبارک تعالی اتارے گا یا اتارتا ہے، نازل کرتا ہے. قالوا انما انت مفتر، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو آپ اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، گڑھ کر لاتے ہیں کلام. وَالْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات میں جو نسخ ہوتا ہے اس کی تفصیل مذکور ہے. ہوتا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی آیت مبارکہ جب نازل ہوتی تھی تو بعض آیات کچھ وقت کے بعد منسوخ ہو گئی، جیسا کہ سورۃ الاحزاب کے متعلق آتا ہے کہ وہ سورۃ البقرہ جتنی تھی اور پھر وہ منسوخ ہو گئی. اسی طرح سے سورۃ الطلاق 28ویں پارے میں جو 2 رکوعوں پر مشتمل ہے اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ سورۃ النساء جتنی تھی. اسی طرح سے اور بھی چند آیات ہیں جو قرآن مجید میں پہلے نازل ہوئی تھیں اور پھر وہ منسوخ ہو گئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں واپس لے لیا. پھر منسوخ کی ایک قسم یہ ہے کہ آیت بھی منسوخ ہو، یعنی الفاظ بھی نہ رہیں اور ان الفاظ کا جو حکم ہے وہ حکم بھی نہ رہے. جیسے عرض کیا سورۃ الطلاق کا جو حصہ منسوخ ہو گیا، اب نہ اس کی تلاوت باقی ہے اور نہ حکم باقی ہے، یعنی کلمات بھی نہیں ہیں ہمارے پاس اور وہ احکام بھی نہیں، دونوں چیزیں منسوخ ہو گئی، تلاوت بھی اور حکم بھی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ تلاوت برقرار رہے، حکم منسوخ ہو جائے، حکم اٹھ جائے. قرآن مجید میں آیت تو موجود ہے لیکن وہ حکم اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو یہ حکم دیا، اذا ناجیتم الرسول، جب آپ رسول سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو رسول سے سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حکم آیا، اور یہ اس لیے آیا تھا کہ منافق
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے اور گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر حضرت کو مشغول کر دیتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سے سیکھنے کا پھر موقع نہ ملتا۔ ظاہر ہے ایک آدمی کہتا ہے مجھے خاص بات کرنی ہے، کوئی اور نہ آئے تو وہ خاص بات کے بہانے میں پاس بیٹھا ہوا ہے اور دائیں بائیں کی باتیں کر رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ مشغول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مقصد یہ ہے تاکہ دوسروں کو فائدے کا موقع نہ ملے۔ تو اس موقع پر یہ آیت آئی کہ آج کے بعد جس نے کوئی خاص بات کرنی ہے وہ سرگوشی کیا کرے، سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کر کے آیا کرے، ورنہ علیحدہ سے پرائیویٹ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت پر عمل کیا، اور اس کے بعد فوری ہی یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی، یعنی یہ حکم ختم کر دیا گیا، رسول اللہ کے زمانے میں ہی حکم ختم کر دیا گیا۔ اور اب تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے دنیا میں، تو اس لیے یہ آیت تو باقی ہے سورۃ المجادلہ کے اندر، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو آیت تو باقی ہے لیکن حکم اس کا کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ تو پہلی قسم حکم بھی منسوخ ہو، تلاوت بھی منسوخ ہو۔ دوسری قسم کیا ہے؟ حکم تو منسوخ ہو گیا، تلاوت باقی ہے۔ اور تیسری قسم پھر آتی ہے کہ حکم تو موجود ہو لیکن تلاوت اس کی نہ ہوتی ہو، ختم ہو چکی ہو، جیسا کہ سورۃ النور کے اندر ایک آیت تھی، الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کریں تو ان کی سزا رجم ہے۔ ظاہر ہے آج بھی یہ رجم کی سزا تو موجود ہے، حکم تو یہی ہے کہ زنا کرنے والے اگر شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہوں تو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب 100 کوڑے لگائے جانے کی آیت کے الفاظ سورۃ النور کے اندر موجود ہیں، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد اور عورت دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگیں گے، لیکن کون سے کو؟ جب وہ غیر شادی شدہ ہوں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا۔ اور رجم کا حکم موجود ہے لیکن الفاظ جو اس پر دلالت کرتے ہیں وہ الفاظ اب موجود نہیں ہیں، تو ایک نسخ کی یہ بھی قسم ہے، تو اس کو کہتے ہیں نسخ۔ اور نسخ کا مطلب ہوتا ہے لغت میں تبدیل کرنا، ایک کی جگہ پر دوسری کو لے کے آ جانا، ایک آیت کو ہٹا کر اس کی جگہ پر دوسری آیت کو لانا۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک حکم بیان کرتا ہے، اور پھر ایک وقت کے بعد اللہ تو جانتا ہے کہ یہ حکم کب تک ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد اس حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم لایا جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر ایک بیمار کو ایک دوا دیتا ہے اور چند دنوں کے بعد اس کو دوسری دوا تجویز کرتا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے والی دوا بیکار ہے، نہیں، وہ بھی کارآمد تھی، لیکن اب اس کے لیے نئی دوا تجویز ہوئی ہے، پہلے اس کا معدہ برداشت کے قابل نہیں تھا، اسے برداشت کے قابل کیا گیا، اور پھر جو ہے جب قابل ہو گیا تو دوسری دوا اس کو دی گئی ہے۔ تو یہ اس حکیم کی دانائی اور حکمت پر اور سمجھداری پر دلالت ہوتی ہے کہ یہ سمجھدار حکیم ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ پاک نے اس امت کی تربیت کرنی تھی تو تربیت کے لیے ایسے اصول اور ضابطے اپنائے گئے۔ تو اس لیے مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کہ جناب کبھی ایک آیت اور اس کی جگہ پر دوسری آیت آتی ہے، کہتے ہیں یہ پہلے حکم تھا اب یہ منسوخ ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے بنو کے لے آتا ہے، گڑھ کے لے آتا ہے۔ اس پر یہ جواب دیا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم تبدیل کرتے ہیں ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت کو، قالو، تو وہ لوگ کہتے ہیں انما انت مفتر، کہ آپ گھڑ کر لانے والے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، نہیں، بات یہ نہیں ہے بلکہ اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں کہ نسخ اور تبدیل کرنے کی حکمت کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔
اللہ اعلم بما ينزل، بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا کہ اللہ خوب جانتا ہے، جو آج اس نے اتارا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو کل اتارے گا، سال بعد، 4 سال بعد جو اللہ نے نازل کرنا ہے، اللہ ان سب احکام کو جانتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک، آپ فرما دیجئے نزلہ روح القدس، کہ نازل کیا ہے، اتارا ہے اس قرآن مجید کو روح القدس، ایک پاکیزہ روح نے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے، من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے، بالحق، حق بات کو ثابت کرنے کے لیے، لیثبت الذین آمنوا، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیثبت، تاکہ ثابت قدم رکھے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہدن، اور ہدایت کا ذریعہ ہو، وبشرا، اور خوشخبریاں ہوں، للمسلمین، ماننے والوں کے لیے۔ اصل میں گزشتہ کتابیں جو اتری ہیں تو ایک مشت ساری کتابیں آ گئی تھی، تورات ایک دم ساری اتر کے آ گئی، تو کہا کہ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں، اس لیے اتارتے ہیں تاکہ جب نئی بات آتی ہے، بار بار جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، نیا حکم لے کے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اہل ایمان کو بھی تسلی ہوتی ہے اور خوشخبری کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، فرمایا ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ اس نبی کو سکھایا ہے ایک انسان نے، ایک بشر نے سکھایا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ، فرمایا لسان الذی، زبان اس شخص کی، زبان اس شخص کی، الذی یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ نسبت قرآن کی کرتے ہیں، اعجمی، وہذا، وہ تو عجمی زبان ہے، وہذا لسان، اور یہ قرآن، یہ زبان ہے، عربی مبین، عربی واضح سری زبان ہے۔ اصل میں مکہ میں ایک شخص رہتا تھا اور وہ لوہار تھا، اور وہ رومی غلام تھا اور لوہار کا کام کرتا تھا، بلعام اس کا نام تھا۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ فلاں لڑکا جو ہے نا وہ اس کو سکھاتا ہے اس طرح کی باتیں، اور یہ جو کلام لے کے آیا ہے نا نبی، تو اس کو فلاں لڑکے نے سکھایا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ جانتا ہے جو یہ باتیں کہتے ہیں، کیا بھلا یہ بتاؤ جس شخص کی طرف تم منسوب کرتے ہو کہ فلاں نے سکھایا ہے، اس کی زبان تو الگ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زبان میں قرآن مجید لے کے آئے ہیں وہ تو عربی زبان ہے، اور وہ تو فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ تو وہاں اس معاشرے کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ فصاحت اور بلاغت عروج پر تھی، اگرچہ باقی دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، تہذیب و تمدن نہیں تھا اس ماحول میں، لیکن یہ ہے کہ زبان پر کمال حاصل تھا، اور اتنا کمال تھا، اتنا کمال تھا کہ اپنے سوا باقی سب کو وہ گونگا کہتے تھے، کہ ہم اپنے دل کی بات کو، اظہار ما فی الضمیر کو ظاہر کرنے کا جو ہمارے پاس گر اور طریقہ اور سلیقہ ہے، ایسا پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے باقی وہ ساری دنیا کو عجمی کہتے تھے۔ عجم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گونگا، گونگے، بولنا ہی نہیں آتا ان کو، سمجھے جی، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا، ساری دنیا کو وہ گونگا کہتے تھے، اور اپنے آپ کو کیا ہے فصیح، اور کہ ہمیں کلام کرنے پر قدرت ہے، اور قدرت کا یہ حال تھا کہ ایک مجلس میں ہزار شعر کہہ دیتے تھے۔ کوئی کہے کہ جناب گھوڑے کی تعریف کرو تو اس پر شعر کہہ رہا ہے، کوئی کہے کہ جناب فلاں کی تعریف کرو تو اس پر شعر کہہ رہا ہے۔ تو شعر کہنا اور اپنی زبان پر کامل درجے کی دسترس اور مہارت رکھنا، یہ بڑی خوبی تھی ان لوگوں کی۔ تو اس پر ارشاد فرمایا کہ یہ کیسی باتیں تم کرتے ہو، جس لڑکے کی طرف اس کلام کو منسوب کرتے ہو اس کی زبان تو عجمی ہے، اور عجمی تمہارے نزدیک تو گونگے ہوتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے ہیں یہ تو عربی میں ہے، اور یقیناً آپ اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ،
بے شک وہ لوگ جو نہیں رکھتی یقین ہماری آیات پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ پاک انہیں رہنمائی نہیں دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا کی سزا کیا ہے؟ لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو کبھی رہنمائی نہیں دے گا، کبھی صحیح بات ان کو نہیں سجائے گا، اور آخرت کی سزا یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب۔ انما یفتر الکذب، اور جو جھوٹ باندھتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں، انما یفتری، بے شک انما بے شک یفتری، جھوٹ باندھتے ہیں، یفتری الکذب، جھوٹ گھڑتے ہیں باندھتے ہیں، الذین، وہ لوگ لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، واولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیا جھوٹ باندھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، یہاں سے کلمہ کفر کے کہنے کی اجازت بحالت مجبوری دی گئی۔ مجبوری کی حالت میں کوئی آدمی کلمہ کفر کہہ بیٹھتا ہے، یعنی یہ کہا کہ جو اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں جو اللہ پاک کو زیب نہیں دیتی، تو یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور شرک والی بات کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ کہے، بےہودہ کلمہ کہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے۔ تو کیا کلمہ کفر کہنے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، کلمہ کفر کہنے کی اس وقت گنجائش ہے کہ جب ایک شخص کو مجبور کر دیا گیا ہو کہ اگر آپ کلمہ کفر نہیں کہیں گے تو آپ کی جان مار دی جائے گی، ٹھیک ہے جی، یا آپ کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا، بازو آپ کی کاٹ دیا جائے گا، یا آپ کو جان سے مار دیا جائے گا، تو اس موقع پر کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان موجود ہو، صرف زبان سے کفر کر رہا ہے، دل سے نہیں کر رہا، تو اللہ پاک درگزر کرے گا۔ جان بچانے کی خاطر اس نے ایسا کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں مکرہ، جس کو مجبور کیا گیا ہو، اکراہ سے ہے، جبر کیا گیا ہو جس کو، سمجھے؟ اور ایسی مثالیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی میں ملتی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت ستائے گئے، اس قدر تکلیفوں سے گزرے کہ مشرکین جو ہے لوہے گرم کر کے ان کے جسموں کو داغتے تھے اور گرم پانی کھولتا ہوا اوپر ڈالتے تھے۔ ان اذیتوں سے اور تکلیفوں سے گزارے گئے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو مشرکین کی مراد اور مطلوب تھی، جو کہلوانا چاہتے تھے، وہ کلمہ نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے پریشان تھے کہ اللہ کے رسول، مجھ سے یہ کلمہ ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا دل کی کیا کیفیت تھی؟ کہا دل تو مطمئن تھا اللہ پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ، جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کر دیا، من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد جس نے انکار کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ اب آگے ذرا بیچ کا چھوڑ کے پھر آگے دیکھیں، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ، اور اس کا دل، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ، اور اس کا سینہ کھل گیا ہو کفر کے ساتھ، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اس کا سینہ کھل گیا ہو کفر کے ساتھ، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اس پر اللہ کا غضب اور غصہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے بہت بہت بڑا عذاب ہے۔ تو مطلب جس نے کلمہ کفر کہا اور اس کے دل کے اندر زبان سے کفر کہا، دل میں بھی کفر موجود ہے، تو اس پر اللہ کا غضب آئے گا اور اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آئے گا۔ ہاں الا من اکرہ، اب بیچ والے لفظ کو دیکھو، الا من اکرہ، مگر جس آدمی کو مجبور کر دیا گیا ہو کلمہ کفر کے کہنے پر، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، برقرار ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، درگزر ہے، اس کے لیے درگزر ہے۔
اب بات سمجھ میں آئی جی. لیکن ولیکن من شرح بالکفر، لیکن جس آدمی کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، یعنی دل کے اندر بھی کفر ہو، زبان پر بھی ہو، فعلیہم غضب من اللہ، اس پر تو اللہ کا غضب اور اس کے لیے سخت اور بڑا عذاب. ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ کیوں ہے عذاب دردناک، اتنا سخت عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ استحبوا الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا، علی الآخرت، آخرت کے اوپر. ظاہر ہے کلمہ کفر کہا دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ پاک رہنمائی نہیں دیتا کافروں کو. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اور جن کے کانوں پر بھی مہر کر دی ہے. وَأَبْصَارِهِمْ، اور آنکھوں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، یا آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی ہیں انجام سے بے خبر لوگ. ظاہر ہے اس کے نتیجے میں دل پر مہر لگ جاتی ہے اور پھر کبھی بھی اس کو حق بات نہیں سوچتی. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، لازمی بات ہے، یقینی بات ہے کہ آخرت میں یہ خسارہ پانے والے ہیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا، ہاں پھر بے شک ان ربک للذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ ان کو آزمائش میں ڈالا گیا، سخت مصیبتوں میں مبتلا کیے گئے، جیسا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سخت مصائب میں مبتلا کیے گئے مکی زندگی کے اندر. اس کے بعد ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف، یا اس سے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف. ثم جاہدوا وصبروا، اور پھر اسی طرح سے جہاد کیا یا پھر مجاہدے کیے، مشقتوں کو برداشت کیا. وصبروا، اور مستقل مزاج رہے. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ تیرا پروردگار من بعدها، ان سارے کے سارے حالات کے بعد، لغفور الرحیم، ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کلمہ کفر اگر ان کی زبان سے نکل گیا تو کوئی حرج نہیں، اللہ پاک ان کو معاف کرے گا. اس لیے کہ اس وقت انہوں نے کلمہ کفر کہا، اپنی جان کو بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت بھی فرمائی ہے، اور اسی طرح سے دین پر جمے بھی رہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ درگزر کرے گا. سمجھے جی؟ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر اس طرح سے کوئی آدمی کلمہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو اس کو جائز ہے، لیکن اگر نہیں کہتا اور اس کی جان چلی جاتی ہے تو شہادت کی موت ہے. شہادت کی موت ہے. اگر گستاخی کا کلمہ نہیں کہتا اور اسی حال میں مار دیا جاتا ہے تو شہید ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. یوم تأتی کل نفس، فرمایا یوم تأتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر نفس، تجادل، وہ جھگڑا کر رہا ہوگا، عن نفسها، اپنے بارے میں، یعنی ہر انسان اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرے گا قیامت کے دن. ہر انسان اللہ کے عذاب سے اپنی جان کو بچانے کی، چھڑانے کی محنت کر رہا ہوگا. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی. یعنی جس نے جو کچھ کیا ہے اس کا پورا بدلہ پائے گا، اجر بھی اور سزا بھی، اور ذرہ برابر کمی نہ اجر میں کی جائے گی اور نہ سزا میں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اب یہ ایک مثال دی ہے آگے بستی کی، اور اس بستی سے مراد، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت بینہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اگرچہ صورت تو مکی ہے لیکن یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی تھی، یعنی ہجرت کے بعد، اور یہ مکہ کے حالات کو بیان کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں سخت قحط پڑا. اس قدر شدید قحط آیا کہ بہت حالت بری ہو گئی اور تنگ آ گئے، اور یہاں تک کہ مردار کھانے لگے، جو کچھ ملا اس کو کھانے لگے. اور پھر ابو سفیان نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی، درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ یہ قحط یہاں سے ہٹ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے پھر جو ہے اللہ پاک نے
عافیت والا معاملہ فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بددعائیہ کلمہ بھی کہا کہ اے اللہ ان کے اوپر ایسا قحط مسلط کر جیسے قبیلہ مضر والوں پر تھا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں ان پر یہ سخت عذاب آیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، اس قریہ سے مراد کوئی بھی قریہ ہو سکتی ہے، مکہ کی تعیین نہیں ہے، بس ایک مثال ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا کرے گا، ناشکری کرے گا، تو ناشکری کا نتیجہ وہی ہے جو یہاں پر موجود ہے۔ اور آج ہم اس آیت کو اپنے حالات پر بھی تطبیق دیں تو بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کہ آج کے کا نقشہ کھینچ رہی ہے۔ اب سنیے، ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ مثال دے بیان کرتا ہے عبرت کے لیے، قریۃ ایک بستی کی، کانت آمنۃ، وہ بستی کیا ہے؟ امن و امان والی تھی، مطمئنۃ، امن تھا، دشمنوں کا کوئی خوف نہیں تھا۔ آمنۃ کا مطلب کیا ہے کہ دشمنوں کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے مطمئنۃ، جب امن ہوتا ہے، دشمن کا خوف نہیں ہوتا، تو پھر اندر سے دل بھی مطمئن ہوتا ہے، تو ظاہری بھی اطمینان ہے، باطنی بھی اطمینان ہے۔ یأتیہا رزقہا رغدن، آتا تھا اس بستی کے پاس رزق، رغدن ہر جانب سے فراخی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ، رغدن فراخی کے ساتھ رزق آتا تھا، من کل مکان، ہر طرف سے۔ ظاہر ہے مکہ میں ہر طرف سے پھل سمٹ سمٹ کر آتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ فکفرت، بستی والوں نے انکار کیا، یعنی بستی نے انکار کیا، بستی والوں نے انکار کیا۔ انکار سے مراد شرک اور کفر اور ناشکری میں مبتلا ہوئے، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، فاذاقها اللہ، تو اللہ پاک نے چکھایا ان کو، لباس الجوع، بھوک کا لباس، بھوک کا لباس اللہ نے چکھایا، والخوف، اور خوف کا لباس، بما كانوا يصنعون، بسبب ان کے اعمال کے جو وہ کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے بھوک کو اور خوف کو مسلط کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو چیزیں جہاں مسلط ہو جائیں تو وہاں کی معیشت سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر تنگی، رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیے گئے تو کسی کروٹ چین نہیں ہے، اور اس رزق کی تنگی کے ساتھ ساتھ دشمنوں کا خوف بھی ہے، اور یہ کس کا نتیجہ ہوا؟ یہ ناشکری کا نتیجہ ہوا۔ سمجھایا کہ جو بھی کوئی دنیا میں کسی بھی بستی والے انکار کریں گے تو اس انکار کا لازمی نتیجہ یہ ہے، بما كانوا يصنعون، بسبب ان کے اعمال کے۔ دیکھو یصنعون کہا، یعملون نہیں کہا۔ صنع کہتے ہیں مسلسل کسی عمل کو کرنا، مسلسل کسی عمل کو کرنا، سمجھے جی؟ صرف ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، اللہ موقع دیتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ صنع مصنع سے لیا گیا ہے، اور مصنع کسی کارخانے کو اور فیکٹری کو کہتے ہیں جہاں کوئی چیز بنتی ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر کوئی ایک چیز بنا لیتا ہے، کبھی کبھی کوئی کام کر لیتا ہے، تو اس کو فیکٹری نہیں کہا جاتا، اس کو کارخانہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں مسلسل مستقل کوئی کام ہوتا ہو۔ اسی طرح سے صاد نون عین، صنع، صنع کا مطلب ہے جہاں مستقل یہ کفر ہو رہا ہو، تسلسل کے ساتھ کفر چل رہا ہو، تو پھر اس کفر کی سزا یہی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور ان کے پاس رسول آئے انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اور ان کو پکڑا عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ کفر اور شرک پر تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، لہٰذا آپ کھاتے رہیے، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، حَلَالًا طَيِّبًا، پاکیزہ اور طیب چیز، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ دیکھو حلال اور طیب یہ دو چیزیں، یہ دونوں مطلوب ہے، حلال بھی ہونی چاہیے، طیب بھی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ گوشت لے کے آتا ہے، کسی کی بکری چوری کر کے لے آیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ بکری کو چوری کیا اس نے، اور چوری کر کے اس نے بالکل صحیح طریقے سے، شرعی طریقے سے اس نے ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتا ہے، تو اب یہ حلال تو ہے، طیب نہیں ہے۔ طیب ہونے کا مطلب کہ اپنا مال ہونا چاہیے، دوسرے کے مال پر تم حملہ کر رہے ہو۔ تو ان دونوں چیزوں کا نہ ہونا، یا دونوں میں سے ایک نہیں ہے، تو اس کو حرام کہتے ہیں، اس کو حرام کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم حرام کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آدمی حرام کھا رہا ہے، یہ اس کے لیے حلال تھوڑی ہی ہے۔ اب وہ ہزاروں کہیں گے بھائی بکری کا گوشت میں کھا رہا ہوں، شرعی طریقے سے میں ذبح کر کے کھا رہا ہوں، لہٰذا کیا ہے بولو حلال ہے۔ بھائی وہ گوشت تو حلال ہے لیکن تیرے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے مالک کی اجازت کے بغیر یہ کام کیا ہے۔
वश्कुरू निअमत अल्लाह, और अल्लाह की नियमतों का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसकी बंदगी करते हो। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, बेशक अल्लाह ने हराम करार दिया तुम्हारे ऊपर अलमैता, मुर्दार को, वद्दम और खून को, वलहमल खिंजीरी और खिंजीर के गोश्त को, वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बि, और तमाम उन चीज़ों को कि जिनके ज़िबाह के वक्त अल्लाह के अलावा का नाम पढ़ा गया हो, यानी ज़िबाह के अलावा किसी और का नाम, ज़िबाह पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, समझे जी। तो ये जनाब हज़रत हुसैन की नियाज़, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, ये फ़लाँ के नाम पर, ये फ़लाँ के नाम पर, तो ज़िबाह के वक्त जानवर को अगर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम पढ़ा गया तो वो ऐसा ही हराम हो जाता है जैसा कि मुर्दार जानवर है, उसका खाना हलाल नहीं है। अलबत्ता फमनिस्तुर्रा, हाँ जो मजबूर कर दिया गया, गैर बागिन, वो लज्जत चाहने वाला न हो, वला आदिन, हद से तजावज़ करने वाला भी न हो, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो ऐसे को अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। अब पीछे भी एक मजबूरी आई थी और यहाँ पर भी मजबूरी है। पीछे मजबूरी किया थी कि कलिमा कुफर मजबूरी की हालत में कहने की गुंजाइश दे दी गई, कलिमा कुफर मजबूरी की हालत में कहने की गुंजाइश दी गई, लेकिन वहाँ यह अर्ज़ किया है कि अगर कलिमा कुफर उसने नहीं कहा और शहीद हो जाता है तो अल्लाह के यहाँ अजर पाएगा। अजीमत ये है कि शहीद हो जाए, जान दे दे, कलमा कुफर न कहे। रुखसत ये है कि जान बचाने की खातिर कलमा कुफर कह दे, लेकिन दिल में इत्मीनान हो, दिल में ईमान हो। अगर कोई आदमी जान बचाने की खातिर कलमा कुफर कह बैठता है और दिल में ईमान है तो उसको मलामत नहीं किया जाएगा कि आपने ये क्यों किया है, समझे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई आदमी किसी को मजबूर करता है कलमा कुफर पर नहीं, हराम खाने पर, खंजीर का गोश्त सामने ला के रखा कि इसको खाओ वरना तुम्हारी जान मार दी जाएगी या तुम्हारा उज़्व काट दिया जाएगा। अब वाक़अतन अगर कोई चाराकार नहीं है, मजबूरी है, तो ये हालत इज़्तिरार है, इसको कहते हैं मजबूरी की हालत, इज़्तिरारी हालत। तो यहाँ खाना क्या है, जायज़, गुंजाइश। अब अगर ये नहीं खाएगा और जान चली जाएगी तो ये इसने गलत काम किया, इस पर मुआखज़ा इसका होगा। लेकिन पीछे वाली बात में क्या है कि अगर उसने कलमे कुफर नहीं कहा और जान चली गई तो क्या है, शहादत, ठीक है। लेकिन यहाँ शहादत की इजाज़त उसे नहीं है, बल्कि यहाँ उसे ये हुक्म है कि वो खाए और अपनी जान बचा ले, समझे जी। लेकिन ये खाएगा दो शर्तों के साथ। नंबर एक, लज्जत के साथ न खाए, जैसे आदमी हलाल खाना खाता है और वो लजीज भी होता है, बेहतरीन होता है, मज़े ले लेके खाता है। और दूसरी शर्त ये है कि इतना खाए कि जितने से जान बच जाए। किसी ने एक लुक़मा खाने का कहा कि एक लुक़मा अगर तुम नहीं चखोगे तुम्हारी जान मार दी जाएगी, तो ये एक ही खाए, ऐसे ये नहीं कि चलो अब खा ही रहा हूँ तो थोड़ा सा और ही खा लूँ। अरे बात समझ आई जी। इसी से ये मसला भी मुतशर्रे होता है और मुस्तंबत होता है कि अगर कोई आदमी किसी हराम काम के अंदर कारोबार कर रहा है, हराम कारोबार कर रहा है और कोई हलाल की आमदनी उसके सामने नहीं है, अब अगर इसे छोड़ेगा तो भूखा मरेगा, बच्चे इसके भूखे मरेंगे, तो भूख का अंदेशा और खौफ है, तो इस सूरत के अंदर इसे इस हराम के काम को इख्तियार करने की गुंजाइश है। लेकिन ऐसे तलाश करे हलाल रोज़गार जैसे बेरोज़गार आदमी तलाश किया करता है, इस तरह से तलाश करे। जब तक नहीं मिलता तो क्या करता रहे, इसी हराम को इस्तेमाल करता रहे। इसलिए उलमा कहते हैं इस्तिग़फ़ार के साथ इस्तेमाल करता रहे, तौबा भी साथ साथ करता रहे, डरता भी रहे और ये कहे कि गलत मैं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मुझे मुतबादिल मिलता है तो मैं इसको छोड़ दूँगा। वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु, और फरमाया कि वला तक़ूलू, और न कहो, वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अल्सिनतकुमुल कज़िब हादा हलालुन व हादा हरामुन लितफ़्तरू, और ऐसी बातें जनाब क्यों बयान करती हैं। वला तक़ूलू, तुम मत कहो, लिमा तसिफ़ु, अब वो बातें जो बयान करती हैं इनकी ज़बानें, यानी झूठ बोलती हैं, क्या, हादा हलालुन व हादा हराम, अपनी तरफ से हादा हलालुन की ये चीज़ हलाल है और ये हराम है, यानी हलाल और हराम के फ़ैसले खुद करते हैं। लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब, नतीजा ये है कि अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। इन्नल्लज़ीना यफ़्तरूनल कज़िबा, बेशक जो अल्लाह पर झूठ बोलते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। मताउन क़लीलुन, ये दुनिया से फ़ायदा
فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا، دنیا کے فائدے کی خاطر حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے حرام کیے ہیں ما وہ چیزیں قصصنا جو ہم نے آپ کو سنا دی ہیں، علیکہ آپ پر، من قبل اس سے پہلے۔ سورۃ الانعام کے اندر چند چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں لیکن وہ یہودیوں کے ساتھ خاص تھی، تو یہ سمجھایا یہ کہہ کر کہ اب وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور فرمایا کہ یہودیوں پر ہم نے حرام کیا تھا ہر کھر والا جانور، اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور بقر یعنی گائے اور اسی طرح سے جناب بکریاں، یہ جو جانور ہیں حرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربی ان کے لیے کیا کر دی گئی؟ حرام تھی۔ ہاں الا ما حمل ظہورهما او الحوایا او مختلط بعظم، ہاں وہ چربی جو ہے وہ استعمال کر سکتے جو گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آنتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ورنہ عمومی چربی کیا ہے؟ حرام ہے ان پر۔ تو اب یہ کہا کہ وہاں ذکر ہے ذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون، یہ سزا ہم نے ان کو دی ہے ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ تو اب یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو سزا ہے کہ ان کے اوپر چربی حرام کر دی گئی تھی یہ ان کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، ہم نے ان پر حرام قرار دیا وہ چیزیں جو ہم پہلے تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی ظلم کیا ہے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر بے شک ان ربک، بے شک تیرا پروردگار، للذین عملوا السوء، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا شرک کیا، بجہالۃ، جہالت اور نادانی کی وجہ سے، ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، آئندہ کے لیے اعمال درست کر لیے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اللہ تبارک تعالی اس عمل سوء اور اس برائی کے بعد ان کو درگزر کرے گا، اس توبہ کے بعد اللہ ان کو معاف کرے گا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اب ابراہیم علیہ السلام تھے تو ایک آدمی لیکن ان کی بندگی اور ان کی محنت ایسی جیسے کہ ایک جماعت کی محنت ہوتی ہے۔ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام دیکھو ایک جماعت تھے، ایک تو معنی یہ ہے، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بے شک پیشوا رہنما تھے، قانتا للہ حنیفا، قانتا للہ، وہ یکسو ہونے والے تھے، قانتا للہ، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، قانت کا معنی بندگی کرنا، حنیفا یکسو ہو کر، تنہائی میں ہو کر، یعنی تمام کے تمام ادیان سے، شرک سے، کفر، بت پرستی سب سے کٹ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرنے والے تھے، ولم یک من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ مشرکین عرب پر رد ہے جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم کی ملت پر ہے، کہا ابراہیم کی ملت میں تو یہ شرک نہیں تھا۔ شاکرا لانعمہ، اور ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، یہ تمہاری طرح کی ناشکری تھوڑی تھی۔ اجتباہ، ہاں اللہ نے ان کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ان کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ان کو عطا کیا دنیا کے اندر بہتری اور بھلائی، ہم نے ان کو منتخب کر لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخر میں ہوں گے بلند درجے والوں میں سے، آخرت میں بھی اللہ پاک ان کو صالحین میں کرے گا۔ صالحین کا معنی کیا ہے؟ بلند درجے والے۔ یہ صلاح وہ منصب ہے کہ جو انسان اپنی محنت سے اور کسب سے حاصل کرتا ہے۔ اصل میں نبوت تو بہت بلند منصب ہے نا، نبوت تو صلاح سے، نیکی سے، نیک صالح سے اوپر ہے نبی ہونا، لیکن اللہ پاک نے نبیوں کے ساتھ یہ لفظ کئی جگہ پر قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔
تو صالحین کو جو مقام ملے گا وہ مقام نبیوں کو بھی ملے گا، اور پھر نبیوں کو اپنی نبوت کا بھی ایک الگ سے مقام ملے گا، درجہ ملے گا۔ تو یہ معنی ہے۔ اور دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نبوت کے بعد بلند ترین درجہ صالح ہونا ہے، نیک ہونا ہے، اللہ کا فرما بردار بننا ہے۔ اور پھر اللہ کا فرما بردار بننا اور صالح بننا اپنے کسب سے ہے، محنت سے ہے، لیکن نبوت وہ اپنی محنت اور کسب سے نہیں آتی، وہ من جانب اللہ ہے، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ اتباع کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی آپ اتباع کیجئے، حنیفاً جو یکسو ہونے والے تھے، سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ان کی طرف، ان کی ملت کی اتباع کیجئے۔ دیکھو ملت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں اصول ایک ہوں، اصول ایک ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے اور ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے اصول ایک ہیں۔ نماز وہاں پر ہے، یہاں پر بھی ہے، حج وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، روزہ وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے۔ تو یہ اصول جو ہو اصل العبادات اور اہم اصول ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں، البتہ کچھ نہ کچھ جزیات میں آگے فرق رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ملت۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، بے شک انما جعل کر دیا گیا، ہفتے کا دن مقرر کر دیا گیا، علی الذین ان لوگوں کے لیے، اختلفوا فیہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی یہود سے کہا گیا کہ ایک دن اپنے لیے مختص کر لو جس میں صرف تمہارا کام اللہ کی بندگی کرنا ہو، کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا، پھر ہفتے کے دن کا انتخاب کرنے کے بعد آپس میں لڑائی اور اختلافات کرنے لگے، کوئی کہتے ہیں ہفتے والا دن ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور پھر ہفتے والے دن کی عظمت نہیں انہوں نے کی، جیسے اسلام میں جمعے والا دن ہے اسی طرح سے یہود کے نزدیک کیا ہے؟ ہفتے والا دن تھا، اس کی وہ عظمت کرتے تھے، اور اس والے ہفتے والے دن ان کو ہر قسم کا کاروبار کرنے سے ممانعت ہوتی تھی، کسی قسم کا کوئی کاروبار وہ نہیں کر سکیں گے، سمجھے جی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، اور وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور مچھلیوں کو ہیلے سے انہوں نے پکڑا، اور اس طرح سے کہ ہفتے کو نہیں نکالتے تھے، اتوار کو، ہفتے کو جا کے جو ہے وہ ساری مچھلیوں کو ایک حوض اور تالاب میں جمع کر لیتے اور اتوار کو نکال کے لے آتے، اور کہتے بھائی ہم نے تو ہفتے کو نہیں پکڑی ہے، ہم نے تو اتوار کو پکڑی۔ تو یہ جو پہلا کام آپ نے کیا یہ کیا ہے؟ تو یہ ہیلے کرتے تھے اس طرح سے۔ اور عجیب اللہ کا امتحان یہ تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں وافر آتی تھی اور اتوار والے دن اس طرح سے نہیں آتی تھی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، انہوں نے سبت ہفتے والے دن میں حد سے تجاوز کی، إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، مچھلیاں آتی تھی، یوم سبتہم، جو ہفتے والا دن تھا اس میں مچھلیاں آتی تھی کیسے؟ شُرْعًا، بہت تیزی کے ساتھ وافر آتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ، اور جو ہفتے والا دن نہیں ہوتا اس دن مچھلیاں ایسی نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، کہا یہ ہماری طرف سے امتحان تھا ان کے لیے، یہ آزمائش ہے۔ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس گناہ سے انسان، جو گناہ کا کام ہے اس کے اسباب گناہ کے سامنے کھل کر آ جائیں، تو یہ امتحان اور آزمائش ہے۔ اسباب کا کھل کر آ جانا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو کرنے کا موقع دیا گناہ، نہیں، یہ امتحان ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، بے شک آپ پکاریے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک، اب سورت کا خلاصہ آخر آ رہا ہے اور دعوت کا اسلوب سمجھایا ہے۔ آپ پکاریے الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے حکم کی طرف، اس کے راستے کی طرف، حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ذریعے، بہترین وعظ کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بلائیے۔ حکمت، موعظہ حسنہ یعنی بہترین وعظ کے ذریعے سے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور فرمایا ان کے ساتھ مجادلہ کیجئے۔ مجادلہ کرنا یعنی بحث مباحثہ کرنا، حجت تام کرنا، بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس طریقے سے جو سب سے خوبصورت ہو۔
تو یہ 3 طریقے سمجھائے، اس میں 3 اسلوب نکل آئے، اور یہ تینوں کے تینوں اسلوب سامعین کے اعتبار سے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک تو حکمت سے آپ بات کریں، نمبر 2 موعظہ حسنہ ہو، اور نمبر 3 مجادلہ ہو۔ حکمت کے ساتھ کہ جہاں پر مجمع سارا کا سارا 100% آپ کی مان کر چلنے والا ہو، ہم آہنگ مجمع ہو، بس وہاں آپ صاف ستھری بات دلائل کے ساتھ بات کر دیتے ہیں، دلائل عقلی دلائل نقلی کے ساتھ بات کر دیتے ہیں، تو اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ یعنی جہاں پر مجمع کیا ہو، سمجھدار مجمع ہو، آپ کی بات 100% سمجھنے والا ہو، تو وہاں آپ کیا کریں، مقصود کی بات آپ بتائیں، لیکن کس کے ساتھ؟ دلائل کے ساتھ۔ مدلل بات آپ سمجھائیں تو بات کافی ہے۔ لیکن جہاں مجمع کچھ سمجھدار ہے، کچھ نہ سمجھا ہے، تو وہ بہت کمزور جو نہ سمجھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، بات ان کے دل میں بٹھانے کے لیے موعظہ واعظ لایا جاتا ہے۔ واعظ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ترغیب بھی ہوتی ہے، جس میں ترہیب بھی ہوتی ہے۔ اب عام آدمی کو کہو کہ بھائی نماز یا کوئی بھی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے ساتھ اس کو دلیل سے سمجھا دو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں موجود ہے، وہ اللہ کے حکم کو مان لے گا۔ لیکن جس آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت نہ ہو، اس کو پہلے واعظ کر کے اس کا دل نرم کرنا پڑے گا، پھر وہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں موعظہ حسنہ۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ اور پھر تیسری صورت ہے کہ جہاں مخالفین ہیں، ماننے والے نہیں ہیں سامنے والے، اور وہ آپ کی بات نہیں مانتے، تو وہاں پر مجادلہ مباحثہ کرنا ہے، علمی مجادلہ ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اپنی حجت تام کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھی بحث کرنے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن خوب احسن طریقے سے۔ احسن طریقے کا مطلب کیا ہے؟ جس میں بدتمیزی نہ ہو، ایسے طریقے سے آپ بات کریں گے جس میں کسی قسم کی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیلی، بے شک تیرا پروردگار جانتا ہے خوب ان کو جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ جانتا ہے ہدایت والوں کو بھی۔ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اور وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور فرمایا کہ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو عاقبو تم بدلہ لو، بمثل اتنا ہی، ما عوقبتم به جتنا کہ تمہیں ستایا گیا ہے۔ یعنی یہ قانون سمجھایا ہے، اگر کسی شخص نے تمہارے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہے تو آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا کہ اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے، یہ بدلہ لینے کی تمہیں گنجائش اور اجازت ہے۔ لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کر لو گے، یہ بلند درجہ یہ ہے، اگر تم صبر کر لو گے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنا یہ بہتر ہے آپ کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی۔ آپ کے لیے بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، اور دوسروں کے لیے بہتر ہے اس طرح سے کہ جناب ماحول سے وہ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اس پر اللہ پاک تمہیں اجر بھی دے گا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہوگا، اللہ ہی آپ کو صبر کی توفیق دے گا، لہٰذا آپ اللہ سے مانگیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غمگین نہ ہوئیے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور مت تنگ کیجئے آپ، وَلَا تَكُ، اور مت تنگ دل ہوئیے، فی ضَيْقٍ، کسی قسم کی تنگی میں نہ ہو جائیے، مِّمَّا يَمْكُرُونَ، جو آپ کے خلاف یہ منصوبے کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک ان کو سزا دے گا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بچنے والے ہیں۔ کس چیز سے؟ شرک سے اور کفر سے جو بچتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو مخلص ہیں اپنے اعمال میں، اخلاص کرتے ہیں۔ احسان کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ اخلاص، جو اخلاص پیدا کرتے ہیں اپنے اعمال میں، اللہ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا الرحمن۔ بس تھوڑا رمضان میں کافی ہے۔ رمضان المبارک میں محنت کی ضرورت ہے، قرآن کے ساتھ ذوق رہے۔ کیا ہی اچھی بات ہو جو پیچھے سے پارے تفصیل اور ترجمے کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، ایک بار اگر یہ دہرا دیے جائیں، روزانہ آدھا پارہ ایک پارہ کر کے پیچھے سے ترجمہ دیکھ کر دہرا دیا جائے، اور یہ جو آپ نے اشارے لکھے ہیں ان اشاروں کو ہی سامنے رکھ کے دہرایا جائے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ تسلسل کے ساتھ
پڑھنا یقیناً وہ بھی ثواب رکھتا ہے، لیکن تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا یہ ہے کہ آپ سمجھ کے پڑھیں، یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ سمجھ کے آپ پڑھیں تو آپ نے قرآن ایک ختم کیا، ایک بھی نہیں ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بے سمجھے پڑھنے سے سمجھا ہوا پڑھنا وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللہم ذکرنا بما نسینا وعلمنا بما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النہار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اس قرآن کا نور ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اس مجلس کو اے اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، اساتذہ کی بخشش کا ذریعہ بنا، مشائخ اور بزرگوں کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، بری موت سے برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، ہر شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ماں بہنوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ رحمتوں سے اور اجر سے اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔